میرے خیال سے بنیادی کردار ہمارے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام نور الہدا ہے، تو ان کی وجہ سے شروع ہی سے عربی زبان سے محبت اور یہ تعلق پیدا ہو گیا۔ استاد نے کلاس میں آ کے میرا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ نے اس بات کا جواب دیا پھر میں آپ کی عربی مانوں گا، پھر عربی بولو، اور اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ کو نہیں آتی، اپنا منہ بند رہو۔ جو میں نے 3 سال جامعہ صفا میں گزارے ہیں، میں اگر ابھی کہوں کہ جو کچھ ہوں تو شاید ان 3 سالوں کی وجہ سے ہوں۔ مجھے یقین کیا، مجھے 1% بھی وہ شک نہیں تھا کہ میرا داخلہ ہوگا۔ ایک تصویر تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس پر انہوں نے پینسل سے فوراً ہی لکھا کہ داخلہ دیا جائے۔ مطلب امتحان وغیرہ جس طرح دارالعلوم کا بڑا مشہور ہے، تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہم پر نہیں گزرا ہے۔ جیسے سخت گرمی ہو اور آپ اے سی میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، پھر اچانک کوئی دروازہ کھولے، دقت ہے کہ آپ کو باہر پھینک دے اس گرمی میں۔ بالکل. تو 8 سال میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی صورتحال ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ 2 ہفتوں میں میرے گروپ میں 5000 لوگ جڑ گئے۔ 5 گروپ بنے، 5000 گروپ، 25 سے اچانک 5000 میں بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی کہ ان کا نصاب کیا ہے، یہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں پر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا، ہمارا جو حفاظ سسٹم اس وقت چل پڑا ہے بڑا کامیاب ہے، تو اس میں 13-14 سال کے بچوں کو ہم یہ کراتے ہیں کہ تقریباً پورے سال میں 5000 کے قریب الفاظ یاد کراتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تقریباً وہ 80% وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا اگر لفظ ہم سنیں اور پہلے سے ہمارے دل و دماغ میں عربی کے کھانے تیار ہو رہے ہوں تو وہ فوراً آ کے ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائے گا، بالکل. پھر وہ دل میں چلا جائے گا۔ ہم اگر محنت کریں تو ہم ایسی عربی سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عرب بول رہے ہیں یا اس سے بھی اچھا، اور قرآن کریم کو جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کوئی سنتا تھا اور وہ اثر قبول کرتا تھا، اس طرح آج بھی ہم اثر قبول کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے. السلام علیکم. آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کی پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اور آج کل بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے عربی زبان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور سب سے شارٹ کٹ طریقہ اور افیکٹو طریقہ کیا ہو سکتا ہے عربی زبان سیکھنے کا۔ تو میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں، اور میں خود ان سے آج کل عربی زبان بولنے کی مشق کر رہا ہوں ان کے زیر سایہ۔ اور جہاد نعیم الہادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل دارالعلوم کراچی ہیں اور مدرس ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ میں اور جامعہ صفا سعید آباد میں۔ اس کے علاوہ اپنی ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں آن لائن، نور الہدا کے نام سے، اور اس میں یہ کافی سینکڑوں طلباء یا ہزاروں کے، میرے خیال سے وہ خود بتائیں گے آج اپنے پورے کام کو، کہ بہت سے لوگ بہت ممالک سے اسے استفادہ کر رہے ہیں ان کے کام سے۔ تو ویلکم کیجئے میرے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ سلام۔ اچھا جناب، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ کراچی سے تشریف لائے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ صرف اس کے لیے نہیں آئے، اور بہت سی آپ کی اور بھی مصروفیات تھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنا جو سفر ہے، علمی سفر جو آپ نے بطور طالب علم کہاں کہاں سے پڑھا، اور یہاں تک مطلب کن کن مراحل سے آپ گزرے کہ اب آپ آج ایک اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک اہم پوڈ کاسٹ میں مجھے وقت دیا اور بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا، تو ویسے سب کی پڑھنے کا زمانہ شروع ہی سے جیسے ہی سمجھنے لگتا ہے تو گھر کے ماحول سے سب سے پہلے انسان سیکھتا ہے۔ تو ہم اگرچہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مشہور نہیں ہے تعلیم کے حوالے سے، ایک آپ اس کو دیہات بھی سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو جتنے بھی افراد تھے تو کچھ لوگ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پیدائشی طور پر ان کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارا بھی مطلب نسل در نسل ہم استاد چلے آ رہے ہیں۔ میرے دادا بھی استاد ہیں، پردادا بھی استاد ہیں، اور ہمارے پاس نسب موجود ہے تقریباً۔ ہم اگرچہ ہم عمومی طور کوئی سید وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا نسب محفوظ کیا ہے، تو اس میں ہمارے جو 10 دادا گزرے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً سب وہ استاد گزرے ہیں۔ تو یہ شروع ہی سے ہمارے ہاں یعنی یہ استاد اور شاگرد پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق چلا آتا ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اور بہت بچپن کی یادیں ویسی بھی مجھے بہت یاد ہیں، تو
3.5 سال کی عمر سے میرے والد صاحب نے لکھنے پڑھنے کا جو کام شروع کیا تھا، وہ ایک تختی بناتے تھے لکڑی کی، اور اس پر وہ لکھتے تھے، مثلاً الف کو ایک لکڑی پر لکھا، با کو دوسرے پر لکھا، تا کو تیسرے پر لکھا۔ تو اب میں اتنا چھوٹا تھا کہ لکھنا تو میں کر نہیں سکتا تھا، تو اب وہ جب مجھے وہ بولتے تھے کہ اپنا نام آپ نے کیسے لکھنا ہے، تو میں وہ جیم والی تختی اٹھاتا تھا، پھر اس کے بعد جس پہ ہاں لکھا ہوا ہے پھر وہ والی تختی اٹھاتا تھا۔ اس طریقے پر ہماری پڑھائی شروع، اس طرح ریاضی میتھ وغیرہ بھی انہی سے انداز میں پڑھایا کہ مثلاً ان دونوں کو جمع کرو۔ تو اتنا چھوٹا تھا کہ بچہ، تو وہ میں یہی کر سکتا تھا کہ وہ 2 والا اٹھاؤ تو 2 اٹھاتا تھا، 3 والا۔ صحیح. تو اس لیے کہ میرے والد صاحب وہ سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بڑا شوق تھا کہ شروع ہی سے ہم ان کو سکھائیں۔ تو پڑھائی تو ہماری اس طور پر شروع ہوئی، پر یہ ہے کہ گھر میں میرے 2 چچا ہیں، وہ علماء کرام ہیں، مفتی بھی ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، تو دین کی طرف اس طرح بھی ہمارا میلان تھا۔ اور زبان کا کیسے شوق پیدا ہوا، کیا ہوا، یہ تو میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ بالکل اتنا شروع ہی سے کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کب سے۔ صحیح. میں نے ایک تحریر میں لکھا بھی تھا کہ ایک دن میں بہت چھوٹا بچہ، تو میں اپنے دادا سے پوچھا کہ اس کو عربی میں کیا کہیں گے۔ یہ بات شاید میرے 4 سال کی عمر میں کی ہے، صحیح. اور اس کی وجہ ہے کہ میرے دادا سعودی عرب میں 4-5 سال رہے تھے، تو بچوں کا تو بہت زیادہ پھر بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ ہی، خاص کر ہمارے جو خاندانی ماحول ہے تو اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم بھی اپنے دادا کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھے رہتے تھے، ان کے قصے کہانیاں ہم سنتے تھے، تو اس میں بہت زیادہ وہ عربی کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا قصہ سنایا تھا، کہتے کہ میں وہاں چوکیدار تھا، ہوں. تو وہاں ہمیں روڈ بن رہا تھا، تو اس پر انہوں نے مجھے مقرر کیا تھا کہ آپ نے بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ ہوں. تو کہہ رہے 2 سوڈان کے رہنے والے بچے آ گئے، وہ وہاں پر کھیلنے لگے، میں نے ان کو روکنا چاہا، تو کہہ رہے اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح وہ ہٹایا تو بالکل کالا تھا، اور وہاں نیچے رکھ کر کے کہا کہ یا نور لا تترک الاسود علی الاسود، کہ مطلب آپ کالے کو کالے پر نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرا ہاتھ بھی تو روڈ کی طرح ہی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس وقت 4-5 سال کی عمر میں ہمیں یہ قصہ سنایا، تو اس بڑا عجیب لگا کہ اچھا عربی زبان ہے، اچھا لا تترک الاسود علی الاسود۔ تو میرے خیال سے بنیادی کردار ہمارے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام نور الہدیٰ ہے، تو ان کی وجہ سے شروع ہی سے عربی زبان سے محبت اور یہ تعلق پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک نظام یہ ہے کہ ابھی تو تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ نظام تھا کہ 1 کلاس سے لے کر 5 تک پڑھائی ہوتی تھی پشتو میں، پھر اس کے ساتھ اس کے بعد پڑھائی ہوتی تھی میٹرک تک اردو میں، پھر اس کے آگے انگلش یا جو بھی ہو۔ لیکن 5 کے بعد جب ہم 6 کلاس میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو اختیار ملتا ہے کہ آپ کو ایک مطلب زبان سیکھنے ہے، تو کیا آپ اپنی پشتو سیکھنا چاہتے ہیں یا عربی سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اتنا مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے سب کلاس والوں کو اس بات پر راضی کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کا انتخاب نہیں کرنا ہے پشتو کا، آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے عربی پڑھنی ہے۔ تو اس وقت یعنی یہ اس تقریباً 2008 یا 7 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یعنی جو میری عمر خود بھی تقریباً اتنی رہی ہوگی کہ 10 سال، تو اس میں ہم نے عربی کا انتخاب کیا، اور ہم نے مطلب عربی کی ابتدا ہمارے اسکول سے ہی، یعنی پہلا سبق جو میں نے باقاعدہ پڑھا ہے عربی زبان کا، وہ میں نے اسکول کی ٹیچر سے ہی پڑھا ہے، اور وہاں سے ہماری ابتدا ہوئی۔ پھر یہ اس سال کی بات ہے. یہ تقریباً 2008 کی بات ہے، ٹھیک ہے، 8 کی بات۔ تو عربی اس میں شامل تھی مطلب نصاب میں، یا کوئی خاص اسکول نہیں نہیں، تھا جہاں؟ اسکول جیسے میں آپ کو بتایا، سرکاری اسکول کی طرف سے باقاعدہ اختیار ہوتا ہے ہاں. کہ آپ نے عربی زبان سیکھنی ہے، اس لیے کہ وہ مذہبی زبان ہے، یا صحیح. آپ نے اپنی قومی وہاں زبان پہ یہ تھا. سیکھنی ہے، یہ ٹھیک ایک ہے. نظام تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہے، یعنی باقاعدہ ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن اختیاری مضمون اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو پشتو سلیکٹ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو عربی سلیکٹ کریں، تو ہم نے عربی سلیکٹ کی ٹھیک ہے، ہے. اور بہت فائدہ ہوا تھا اس کا۔ اس کے بعد جب ہم کراچی منتقل ہوئے، ابھی یہاں پہلے کس علاقے میں تھے؟ کون ہم سا؟ ضلع بنیر، خیبر پختونخوا کا ایک مشہور علاقہ ہے جہاں پیر بابا بھی ہے، صحیح. لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہاں پر ہم رہے 2010 میں، پھر ہم منتقل ہوئے کراچی میں۔ یہاں پر ہم نے متوسطہ، آپ اس کو کہیں جیسے مڈل کی کلاس ہے، مدارس میں متوسطہ پڑھائی جاتی ہے، جس میں انگلش بھی ہے، سائنس بھی ہے، میتھ بھی ہے، لیکن زیادہ زور ظاہر ہے وہ دینی مضامین پر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے شروع کیا، تو اس میں عربی کی کوئی خاص کتاب مجھے یاد نہیں کہ ہم نے پڑھی ہو، لیکن یہ کہ وہاں جب بچے دوسرے کلاس والے بچے تھے اور وہ عربی کی کتابیں پڑھتے تھے، خاص کر ایک طالب علم ایسا تھا جو عربی بولتا تھا، تو اس کو دیکھ کر کے بڑا شوق ہوتا تھا کہ کب ہمارا نمبر آئے گا اور ہم عربی بولیں گے۔ لیکن اس وقت بھی، یعنی کہ جب میں نے عربی نہیں پڑھی تھی، اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ کئی اشعار اپنے دادا سے ہم نے یاد کیے تھے، کئی الفاظ کے معانی
جیسے وہ مشہور نحوی کا قصہ ہے کہ وہ اس کی قوم والے سارے جمع ہو گئے، اس کو قتل کر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان کے گرامر میں جو جمع کا صیغہ ہے یہ مؤنث شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف آپ کہیں گے تو جب سارے جمع ہو گئے تو اس نے یہ بڑا اچھا شعر پڑھا کہ ان قومی تجمعوا وبقتلی تحدثوا لا ابالی بجمعهم فکل جمع مؤنث۔ انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ سارے جمع ہو گئے مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ جمع ہو جائیں، اس لیے کہ یہ تو مؤنث ہی ہے نا، عورت ہے۔ یہ شعر بڑے بچپن میں نے اپنے دادا سے سنا، اور میں شاید کہوں کہ بڑا کردار دادا کا اس حوالے سے بھی ہے کہ نفحۃ العرب آپ نے پڑھی ہے، اور ایک اور کتاب ہے نفحۃ الیمن۔ تو یہ دو کتابیں جب میں پڑھ رہا تھا تو کوئی بہت کم ایسے قصے آئے جو میرے لیے نئے تھے، یعنی میں بہت کم قصے ایسے تھے جو میرے سامنے نئے آئے تھے، اکثر قصے میں اپنے دادا سے سن چکا تھا، اور وہی عربی عبارات کے ساتھ سن چکا تھا، اور مجھے وہ یاد بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہمارا تقریباً متوسطہ شروع، اس کے بعد اولیٰ میں جو درس نظامی کا پہلا درجہ ہے اس میں ہماری عربی شروع ہوئی، لیکن اس میں ہماری بدقسمتی کہے جو بھی کہے کہ جہاں ہم پڑھتے تھے تو ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ اس کو عربی آتی ہو، اس حد تک بھی نہیں، مطلب کسی حد تک بھی کمزور بھی نہیں۔ یہ ہے کہ طلبہ میں کچھ ایسے طلبہ تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے دیگر اداروں میں، تو ان سے ہم کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے تھے۔ اولیٰ کے سال میں ہم نے طریقۃ العصریہ پڑھی، اور پڑھی تو پتہ نہیں کیسے پڑھی، لیکن ایسا ہوا کہ الحمدللہ اولیٰ کے سال سے ہی ہم بولنے لگے تھے، اچھا اور ثانیہ کا سال جب شروع ہوا تو ثانیہ کے سال سماہی کا پرچہ بھی میں نے عربی میں لکھا۔ اچھا حالانکہ ایسا کوئی جیسے سسٹم ہوتا ہے عربی پڑھانے کا یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ بس ویسے ہی شوق کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فضل و کرم کہے کہ اس طرح ہوا تھا۔ مشکلات بھی بڑی پیش آئیں، ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز تھی اس وقت۔ آج کل تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا سسٹم ہے پڑھانے کا، حوارات ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اس وقت حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کا دور تھا، اور وہ بھی طلبہ کی طرف سے نہیں، اساتذہ کی طرف سے۔ ایک مرتبہ ہم نے کلاس میں کوئی بات کی عربی میں، اور طلبہ سے میں نے کہا کہ ہم عربی بولیں گے، تو باقاعدہ شکایت لگا دی کہ مطلب یہ غلط کام ہوا ہے، تو استاد کو کہا کہ عربی بول رہے ہیں۔ وہ استاد نے کلاس میں آ کے یعنی ایک میرا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ اگر آپ نے اس بات کا جواب دیا پھر میں آپ کی عربی مانوں گا، پھر عربی بولو، اور اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ کو نہیں آتی، اپنا منہ بند رہو۔ وہ بہت جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی عربی بولی، مجھے ابھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ انہوں نے عامیہ عربی بولی تھی، وہ صحیح عربی تھی کیا؟ ظاہر ہے مجھے تو نہیں آنا تھا، ثانیہ کا بچہ تھا میں، تو وہ سارے ہنس پڑے، اور استاد نے کہا کہ آئندہ آپ نے پھر یہ حرکت نہیں کرنی ہے کہ اپنا علم دکھا رہے ثانیہ میں بیٹھ کر، کہ علم دکھانے والی بات تو نہیں تم طلبہ کے ساتھ۔ صحیح تو ایک حوصلہ شکنی والا ماحول رہا ہے، اور بہت کم حوصلہ افزائی ملی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم تھا، اور کہ بڑا اچھا ہوا۔ اور ایک اس میں ایک بات، عربی کے ساتھ تعلق تو میرا اس طور پر تھا، لیکن جیسے اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ان تمام درجات میں اگر مطالعہ دیکھا جائے تو 80% میرا اردو ادب کا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں، اور مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ مطلب میں عربی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بہت بعد میں مطلب ساتھی بولتے تھے عربی میں، نے کہا آپ کیسے عربی کی بات کر رہے ہیں، میں تو اردو ادب میں غالب کو پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں، ان کا عربی کے تو میں نے ایک دیوان بھی نہیں پڑھا ہے، صرف وہی جو ہم سبق میں ہے۔ صحیح تو 80% مطالعہ میرا اس وقت مطلب فراغت سے پہلے دورانِ تک میرا اردو کے ادب کا رہا، اور میری کوشش اپنی بھی یہی تھی کہ میں اردو سیکھوں گا، میں اردو کا ادیب بنوں گا، بس اللہ تبارک و تو اس تعالی۔ میں اگر ادب کے حوالے سے جیسے دینی علوم میں مدارس میں تو بہت سے مضامین ہیں، فقہ ہے، تفسیر ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو اس میں رہتے ہوئے ادب کا آپ کو ذوق اور شوق اور مطالعہ جو رکھا آپ نے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی کہ ادب کی طرف ہی رجحان زیادہ تھا؟ اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی، یا بس رجحان ہی کی وجہ سے بس ایک جیسے فطرتی طور پہ آپ ادب کی طرف زیادہ راغب رہے، وہ یہ یا باقی فطرت چیزیں بھی کرتے رہے اس کے بعد؟ فطرتی بھی اور خاندانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے میرے والد صاحب پشتو کے شاعر ہیں، میرے چچا بھی پشتو کے شاعر ہیں، اور بڑے اچھے شاعر ہیں۔ میرے والد صاحب نے اشعار کہے تھے جس پر BBC کی طرف سے ان کو انعام ملا تھا، لندن سے انہوں نے کتابیں بھیجی، تقریباً 1985 کی بات ہے۔ اچھا 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 تو گھر میں یہ والد صاحب کو میں نے بڑی بچپن سے دیکھا کہ وہ علامہ اقبال کے جو اشعار شکوہ جواب شکوہ، تو وہ ہم سب تو اردو سمجھتے نہیں تھے، تو وہ پڑھتے تھے، پھر ہمیں ترجمہ کرتے تھے، میری والدہ کو بھی ترجمہ کرتے تھے، جذبے کے ساتھ، بڑے وجد کے ساتھ آ جاتے تھے۔
کیوں ضیا کار بنوں سود فراموش کروں، بچپن سے یہ سنتے رہتے تھے. تو اشعار کے ساتھ اس وقت سے بڑی لگن تھی. اور بہت کم عمری میں جیسے ہمارے پشتو کی دیوان ہے، رحمان بابا کا دیوان ہے، تو یہ ہم نے پڑھا. اس طرح ایک اور بھی یوسف شعربانو کے نام سے ایک بڑا اچھا قصہ ہے عشق کا، تو وہ بھی ہم تو نے درس پڑھا. نظامی کے دوران جب جیسے سال بڑھتے جاتے ہیں، تھوڑا لوڈ بھی بڑھتا جاتا ہے پڑھائی کا، بہت زیادہ. تو یہ اس میں پھر آپ کے بیچ میں کوئی ایسا ٹائم آیا جب آپ بس اس کے ہو گئے رہ گئے اور پھر 8ویں سال تک جیسے کہ اس کو ختم کریں اب کس طریقے سے؟ اس میں میری اہم بات آپ کو بتاؤں گا، یہ لوڈ اس وقت آتا ہے نا کہ جب آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی، مطلب بنیادی طور پر آپ نے صحیح نہیں. میں بہت زیادہ اپنے اولیٰ کے ہمارے ایک استاد تھے، مولانا ولی محمد صاحب ان کا نام ہے، تو بڑا شکر گزار ہوں گا. تو انہوں نے ہمیں اجراء نحو کی تطبیق اور اس کی ترکیب اس طور پر کروائی کہ اولیٰ میں ہی ہمیں اماں پارا کبھی ہمیرا اجرا کروایا، ہمیں ترکیبیں کروائی اور بھی کتابوں سے کروائی. اس کا دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ جو عربی کے گرامر ہے اس میں الحمدللہ ہم ایسے ہو گئے کہ ابھی تک ہم میں اولیٰ والی پر چل رہا ہوں، مطلب زیادہ ضرورت ہمیں نہیں پڑی ہے، اسی جو انہوں نے پڑھا ہے وہی چلا رہا ہوں. اور بچے تو ڈرتے ہیں کہ ترکیب نہیں آنی چاہیے، امتحان میں آ جائے تو مشکل. اس طرح اعراب اور زبر زیر پیش اس کا بھی تعلق، لیکن ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اعراب آ جائے، انعام تو ہمیں تو نمبر پکے ہی ملنے ہیں. تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا کہ عربی زبان آ گئی. جب عربی زبان آ گئی تو نحو صرف ہے یا فقہ ہے، تو شروع میں مثلا اگر آپ نے قدوری کو سمجھ لیا تو آگے پھر اس کی تشریح چلی جاتی ہے، بہت کم اس طرح ہوتا ہے. بالکل ایسا تو بہت زیادہ سے زیادہ ہمیں حاشیے ہی دیکھنا پڑتا تھا. صحیح ہے. تو درسی کتاب میں ہم سے اتنی زیادہ وقت کا تقاضا نہیں کرتی تھی، اتنا زیادہ وقت نہیں. پھر آپ دارالعلوم کراچی میں کب شفٹ ہوئے، یعنی کب داخلہ لیا آپ نے؟ جامعہ صفا میں میں نے درجہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ پڑھا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جس طرح کے اسلامی تاریخ میں بنو عباس کا دور ہے، بڑا اچھا دور سمجھا جاتا ہے. اور میں اپنی زمانۂ طالب علمی کا ایک بڑا اچھا دور اسی کو سمجھتا ہوں. اچھا. جو میں نے 3 سال جامعہ صفا میں گزارے ہیں، میں اگر ابھی کہوں کہ جو کچھ ہوں تو شاید ان 3 سالوں کی وجہ سے ہوں. یہاں کا ماحول اور یہاں کے اساتذہ کی محنت اور بڑا اچھا، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ. اور اس وقت ہمارے سامنے سب کچھ قریب تھا، یعنی کھانے کی جگہ بھی قریب، مکتبہ بھی قریب، اور ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ کھیل کود کا نام بھی ہم 1 سال میں وہاں پر رہا تو کبھی یاد نہیں ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم ایسا کہ کبھی بھی گراؤنڈ بھی نہیں گئے، کسی ہوٹل بھی نہیں گئے. مطلب عصر کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت ہمارے استاد تھے حضرت مولانا قاضی اسامہ صاحب، ساجد الرحمن صاحب بھی ان کا نام ہے، 2 نام ہے. تو ان کے ساتھ عصر سے لے کر مغرب تک ہم وہاں بیٹھتے تھے. جب وہ ہوں، اگر وہ نہ ہو پھر بھی ہم بیٹھتے تھے. اور اس وقت ان سے ہم تاریخ پر کسی بھی موضوع پر ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے تھے. تو ان 3 سالوں میں عربی ہو یا تاریخ ہو، جتنی بھی موضوعات جس چیز کا ذوق بنا اور بڑا فائدہ ہوا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو صفہ میں عصر کے وقت جو میں بیٹھا ہوں عصر سے مغرب تک، تو وہ چیز بڑا فائدہ دے رہی ہے. اور بڑا یعنی ایک قسم کا یہ کہ ادب کے حوالے سے یہ وقت میرے زیادہ پورا جو دن ہوتا ہے اس میں تو ہم تعلیمی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ہمیں ادبی جو رہنمائی ملتی تھی وہ اس وقت ملتی تھی. پھر استاد ایسے بھی تھے کہ وہ ہمیں عربی کے گھنٹہ نہیں تھا ان کے پاس، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں عربی کا بڑا ذوق دیا. ماشاءاللہ. تو صفہ میں پھر اس کے بعد یہ اچھی بات بھی ہے بری بات بھی ہے میرے کہ میں 1 نمبر سے یا 2 نمبر سے وفاق میں یعنی پاکستان کی سطح پر پوزیشن سے رہ گیا. بڑے زیادہ نمبر آئے تھے لیکن بس پھر رہ گیا، میری پوزیشن نہیں آئی. اس وقت پھر مجھے بعض جو ہوشیار اساتذہ تھے اور میرے ساتھ ہوتے انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال کہاں پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں تو اپنے ادارے کے ساتھ وفاداری کر کے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو چاہیے کہ یہاں اپنے جن اساتذہ سے پڑھیں، اب ان کی بھی اساتذہ ہیں، ان سے آپ جا کے پڑھیں. ظاہر ہے شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب اور دیگر اساتذہ تو ہمارے اساتذہ کی بھی اساتذہ تھے. تو پھر میں ان کے مشورے سے جامعہ دارالعلوم کراچی چلا گیا. دارالعلوم کراچی میں بھی میرا واقعہ جو ہے نا بڑا عجیب ہے کہ داخلہ کچھ یوں ہوا کہ مجھے یقین کیا، مجھے 1% بھی وہ شک نہیں تھا کہ میرا داخلہ ہوگا، شک تک بھی نہیں تھا. انتہائی احساس کمتری میں مبتلا تھا بہت زیادہ. اچھا. زبردستی میں نے کہا نا، کسی اور نے بھیجا، خود ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے، استاد نے بھیجا اور دیگر ساتھیوں نے بھی کہا. میں پہلے دن گیا اور فارم جمع کروایا، اگلے دن میں گیا ہی نہیں. پھر جب لڑکے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو استاد تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جہاد نہیں، جہاد نہیں، جہاد نہیں.
آپ جاؤ کیا ہو رہا ہے. جب میں اگلے دن گیا تو سب طلبہ کا امتحان ہوا دارالعلوم کراچی میں داخل. میں جب گیا تو میرے سامنے اس استاد نے میری تصویر، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو میں والد صاحب کا انتقال کارڈ لے کے گیا تھا، نہ کوئی فارم، کچھ بھی نہیں. ایک جو پچھلا درجہ تھا اس کا میرے پاس سرٹیفکیٹ تھی، اس کا وہ کشف الدرجہ جو نمبرات اس میں ہوتے ہیں، اور ایک تصویر تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس پر انہوں نے پینسل سے فوراً ہی لکھا کہ داخلہ دیا جائے. مطلب امتحان وغیرہ جس طرح دارالعلوم کا بڑا مشہور ہے، تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہم پر نہیں گزرا ہے. ہمیں بڑے آسانی سے الحمدللہ داخلہ وہاں دیا. کیسا وقت گزرا 3 سال؟ بڑے اچھے سال تھے. انہیں اگر صفحہ کے سال اس حوالے سے اچھے تھے کہ مطالعہ ہوا، سب کچھ ہوا، تو دارالعلوم نے یہ سکھایا کہ اب اس مطالعے کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ مطالعہ بندے کا ہو لیکن باہر کی دنیا سے وہ واقف نہ ہو، وہی جو تاریخ پڑھ رہے اسی تاریخ میں رہتا ہو، اور مثلاً 1000 سال پہلے کی تاریخ پڑھ رہا ہے، اب اسی کی پھر باتیں کر رہے. تو دارالعلوم نے پھر ہمیں یہ سکھایا کہ مطالعہ تو وہ کرنا ہے، اب اس کو جدید زمانے میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کس طرح آپ نے سوچنا ہے، فکر کرنی ہے. تو وہاں کے اساتذہ میں ہم نے یہ سیکھا کہ عملی میدان میں آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. اکثر اساتذہ اسی پر بات کرتے رہتے تھے اور وہاں کچھ مقالے بھی لکھواتے تھے. اور اچھا دارالعلوم آپ کراچی کی جو عربی زبان سے اور ادب سے جو آپ کا تعلق تھا وہ نمایاں ہوا، کسی کے سامنے آیا کچھ ان 3 سالوں میں، یا اساتذہ نے دارالعلوم کراچی میں ہاں دارالعلوم کراچی میں زیادہ تو نمایاں نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اگرچہ ابھی میڈیا وغیرہ پر بہت زیادہ آ رہا ہوں، لیکن اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ میں آ گیا ہوں. اس سے پہلے میں بہت شرمیلا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں کسی استاد سے سلام تک بھی، تک اسماعیل صاحب کی میں 3 سال رہا، ایک ہی مرتبہ شاید میں نے سلام کیا ہوگا. نہ کسی سے مل سکتا تھا، نہ سلام کر سکتا تھا، اور کلاس میں جاتے بھی تھے تو آخری سب میں بیٹھا تھا کہ استاد کی نظر نہ پڑے. اس وجہ سے نہیں کہ میں سبق یاد نہیں کیا، بس شرمیلا تھا. تو اس لیے میں زیادہ وہ کہتے ہیں اسکرین پر آنے کی کبھی کوشش اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چونکہ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور مدرسے میں بھی پڑھا ہے، تو عام طور پہ یہ جو چیز ہے نا کہ پوری دنیا میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بات ہم سنتے ہیں کہ اعتماد ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ نہیں کہ آپ بول رہے ہیں آگے بڑھیں سامنے آئے، لیکن اس میں ایک جو آپ جس شرم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ شرم میرا خیال ہے سب سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے. اور مجھے لگا کہ جیسے یہ شرم بڑی مشکل سے مجھ جیسے بے شرم کے اندر میں نے داخل کی بڑی عرصے میں، کیونکہ پہلے میرے اندر بھی یہ تھی کہ بس کہیں بھی بیٹھے ہیں نا، کچھ بھی بول دو، سوال پوچھ دو، بات کر دو، آگے بڑھ جاؤ، ٹھیک ہے نا. لیکن مدرسے میں آ کر میں نے یہ چیز سیکھی، خاص کہ یہ ایک شخصیت کا وہ پہلو ہے کہ اگر اس سے واقفیت نہ ہو انسان کو، تو اس میں ایک بہت بڑی پھر کمی رہ جاتی ہے کہ وہ پھر خود پسندی یا اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ وہ پھر پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے اندر تھوڑی زیادہ ہوگی وہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں، لیکن اس کو کم کرنے کی شاید ضرورت پڑی آپ کو. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں، مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھا اور چھپا ہوا بیٹھا، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دوسرے ماحول کے اندر ہے ہی نہیں. انہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. وہاں جتنا بڑبولا ہو، جتنا بدتمیز ہو اتنا شاید وہ زیادہ جو ہے نا سمجھا جاتا ہے. میں گاندھی جی گزرے ہیں انڈیا کے، تو وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ جو مجھے دیا وہ اس بات نے دیا کہ میں شرمیلا تھا. وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں وہ پڑھتے تھے، وہاں پڑھتے انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پڑھتا تھا میں کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا. بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے اس پر تیار کیا کہ آپ جا کے بیان کریں. کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب میں جب بیان کرتا ہوں تو فضول باتیں نہیں کرتا، بس صرف ضروری باتیں کرتا ہوں. لیکن شرمیلا پن سے کہہ رہے یہ فائدہ ہوا. تو فراغت آپ کی کس سال ہوئی؟ میری فراغت 18-19 کی دائمی دارالعلوم کراچی سے ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر یہ جو ہے آن لائن اکیڈمی جو آپ نے سٹارٹ کی، یہ کب کی؟ یہ تو فراغت کے بعد، جامعہ دارالعلوم کراچی سے فراغت کے بعد، یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے. ہمارے جو دینی مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں تو 8 سال تک تو جب طلب علم کی فضیلت پڑھتے ہیں، علماء کی فضیلتیں پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے سے نکلنے کے بعد، 8 سال سے نکلنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سخت گرمی ہو اور آپ اے سی میں بیٹھے ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. پھر اچانک کوئی دروازہ کھولے، دقت ہے کہ آپ کو باہر پھینک دے اس گرمی میں. ہاں بالکل. تو 8 سال میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی صورتحال ہوتی ہے
کہ ہم وہی فرشتے پر بچھا رہے ہوتے ہیں، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ طالب علم بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں 8 سال بعد فارغ ہوں گا نا دورہ اس کے بعد، تو میرے دروازے سے جب نکلوں گا تو گھر کے دروازے تک پھول بچھے ہوئے ہوں گے، لوگوں نے پھول بچھائے ہوں گے بڑا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہماری ویسے طرف۔ اس پہ بھی میں ایک تھوڑا سا جسٹ ٹو بیلنس تھوڑا سا اس کو کرنے کے لیے مجھے پتا کہ آپ کا مطلب وہ ساری بات آپ اس سے گزرے ہیں، جی لیکن یہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مدارس کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ فوکس کریں پڑھائی پر اور نہ دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر مدارس کا اگر آپ یہ کردار دیکھیں نا کہ وہ ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے اس طریقے سے افراد پیدا کرنے ہیں جو معاشرے میں یہ کردار ادا کریں گے، تو کوئی بھی کام فوکس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو پہلے سال میں وہ پڑھنے آئے تو آپ ان سے کہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، 8 سال کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اور وہ روز یہ سوچے، تو کتنے لوگ ہیں کہ تو سارے معاش کے اندر کہ دنیا ساری ایسی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک اس کا دوسرا انداز دیکھیں کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالج میں، ان کا بھی صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم بس کسی طرح نوکری کر لیں یا پیسہ کیسے کمائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ انہیں پتہ تو بہت کچھ لگتا ہے لیکن وہ پھر خالی انسان جیسے بن جاتے ہیں۔ تو اس کو میرا خیال ہے بیلنس کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ یعنی کوئی بات افراط و تفریط کا شکار ہے ہمارے طبقات، کچھ لوگ بالکل پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بند ہی کر دو دروازہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مل تو جاتا ہے آپ کو فوکس، لیکن پھر بعد میں جو ایک دم وہ شفٹ آتا ہے پھر اس سے نقصان اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کچھ کھڑکی ایک دو کھلی رہے، زیادہ نہیں، لیکن اس سے کچھ نہ کچھ یا اگلے سالوں میں جب قریب پہنچنے لگ جائے بچہ، یعنی 6 سال میں یا 5ویں سال میں، تو اس سے پھر اس کو تھوڑا اس کی بنیادیں مضبوط ہو چکی ہوں، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے بات کی، تربیت ایسی ہو چکی ہو، تو پھر شاید میرے خیال سے یعنی کچھ اس میں یہ والا پہلو بھی ہے کہ وہ کسی مقصد سے یہ کیا جاتا، مطلب اب وہ الگ بات ہے کہ کہیں اس کی روح نکل جائے اور وہ بس ایک چل رہا ہو نظام اور سب کچھ دکھا نہیں گیا۔ اس میں طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ خود بھی تو اپنے لیے سوچے، فکر کرے، اور سارا کچھ ادارے پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو آپ باہر آئے، پھر اس کے بعد پھر آپ کو بھی ہوا لگی ہے کہ اب کیا کرنا بڑی گرم ہوائیں لگی اور اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کیا کرنا ہے، اور میں کہ ظاہر ہے ہر فارغ التحصیل کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے استاد بننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے درخواست لکھی اور جو سب سے قریب مدرسہ تھا وہاں چلا گیا، اور وہ داخلوں کے دن تو تھے نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب میں وہاں چلا گیا تو وہاں کے ناظم تعلیمات مجھ سے پوچھ رہے کہ کون سے کلاس میں داخلہ لینا ہے، پہلے میں یا دوسرے میں۔ اب میں تو اس کام کے لیے گیا ہوں کہ استاد بن جاؤں، اچھا، اور چونکہ میری داڑھی ہے نہیں اس وقت، بالکل چھوٹے داڑھی ہی نہیں بچے تھی، ہیں، ہاں، ہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کون سی کلاس میں داخلہ لینا ہے، تو بس میں نے کہا ٹھیک ہے داخلہ تو نہیں لینا ہے، اور شرم کے مارے وہ ان کو درخواست بھی وہاں بھی شرما۔ واپس آ گئی۔ میں نے کو نہیں بتایا کہ مطلب میں استاد بننے کے لیے آیا ہوں یا اس طرح۔ تو 1 سال پر ہمارے ایک اسکول میں گزرا، اسکول میں اسلامیات اردو وغیرہ پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد پھر اگلے سال ہمارے جو استاد جی کا میں نے تذکرہ کیا، قاضی اسامہ صاحب، ان سے میں نے میسج پر بات کی کہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ مستقل علم سے تعلق رہے۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ استعمال کیا کہ میں علم کو پیشہ اختیار کروں۔ تو استاد جی اس پر غصہ ہوئے اور باقاعدہ میسج کیا کہ علم کو پیشہ نہیں بنایا جاتا ہے، علم کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ کا ویسے بھی عربی سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے تو آپ مزید عربی کو وقت دے دیں۔ تو پھر 1 سال میں نے ادارہ معہد الخلیل اسلامی ہے بہادر آباد میں، بڑا معیاری ادارہ ہے، وہاں تخصص کیا، اور بہت فائدہ ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مطالعہ میں نے کیا تھا پہلے، وہ صرف قدیم عربی کا کیا تھا، جو جس کو لغت التراث کہتے ہیں، جیسے قرآن کی عربی ہے، حدیث کی عربی ہے، یا جاہلیتی۔ جو عربی آج کے اہل علم استعمال کرتے ہیں، ادباء استعمال کرتے ہیں، اس کا زیادہ مطالعہ نہیں تھا، خاص کر اخبارات میں جو عربی ہے اس کی تو بالکل واقفیت نہیں تھی۔ تو یہاں پر تخصص کر کے، چونکہ ہمارے اساتذہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے تو بڑے ماہر اساتذہ تھے، تو بڑا فائدہ ہوا، اپنے مطالعے کا بھی بہت وقت ملا، اتنا وقت ملا کہ میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک ساتھی سے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم صبح ایک کتاب شروع کرتے تھے، ظہر کو ختم کرتے تھے، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر سے عشاء تک۔ کبھی ایسا ہوا کہ عشاء کو شروع کیا وہ رات کو ختم ہوئی، دن میں 4 کتابیں ختم ہوئی۔ اور یہ صرف میری نہیں، مطلب اور بھی جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک پڑھنے والے تھے تخصص میں، تو بڑا شوق تھا اس وقت کا۔ تو یہ سال ایسا تھا کہ جس میں ہم نے کئی مصنفین ایسے تھے کہ ان کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی۔ 30 کتابیں ہیں کسی کی 20 ہے، ساری ہم نے وہ پڑھی۔ تو اس تخصص کا اس معنی میں بڑا اچھا تخصص تھا کہ پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔
اس میں ایک اور چیز بھی تھی، وہ یہ کہ جو عام ماحول تو یہی کہ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں تھی۔ یہ سننے سے میں بالکل واقف نہیں تھا، یہ تخصص میں جا کے پتہ چلا کہ سننا بھی ایک چیز ہے۔ استاد جی تھے ہمارے، انہوں نے کلاس میں آ کے کہا کہ میں ایک عربی بیان آپ کو سناؤں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ انہوں نے جب بیان سنایا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، پھر سنایا پھر سنایا پھر سنایا، 70 مرتبہ میں انہیں سنایا، تقریباً 3 تک سناتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دن وہ پھر اگلے دن جب آئے تو وہی بیان انہوں نے لکھ کر کے ہمارے سامنے دیا، وہ سمجھ آ گیا۔ میں نے پڑھا، سارا سمجھ گیا، یہ کیا ہے۔ اس وقت یہ ہم پر یہ راز کھلا کہ ایک دنیا اور بھی ہے، اس کو سننا کہتے ہیں، سننے کی صلاحیت ہے اور عربی زبان سننی بھی چاہیے۔ تو ان استاد کا گھنٹہ اسی چیز کا تھا کہ عربی مواد سننا دیکھنا، تو اس تو یہ وقت ہی اچھا، بڑی آپ نے اکیڈمی کا ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان عربی کے اندر زبان، ہی آپ کام لیکن کریں۔ اکیڈمی وغیرہ کا اس وقت بھی نہیں، ذہن ہاں، میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ابھی جو آپ کا جو کام ہے تھوڑا اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کس نام سے اکیڈمی ہے، کب شروع ہوئی، اور اب اس کے کیا مراحل کیا تھے کہ مطلب اس کو آپ اس میں مطلب آپ مجھے تو پتہ ہے کہ گروپس میں آپ واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، اس کے کچھ فیس بک وغیرہ پہ ویڈیوز ہیں، تو اس پر جو آپ نے کام کیا ہے اب تک اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے۔ میں تو اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا تھا اور ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جہان باقی ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو اپنے ذہن میں یہ رکھا تھا ایک کہ 35-40 سال تک ہم خود سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سکھانے کا اور تدریس کا سوچیں گے، خاص کر عربی کے حوالے سے، یعنی جس کو آپ میدان میں آنا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اساتذہ کرام تھے اور قریب کے ساتھی تھے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا اتنے لوگ موجود ہیں، ہمارے کسی کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ کبھی کسی ویڈیو کو دیکھی ہوں، کوئی ویڈیو دیکھی انہوں نے عربی پڑھانے والے کی، کوئی مشہور، اس کے 1 ملین ویوز ہے، 2 ملین، اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، مجھے بھیج دیا کہ دیکھو آپ لوگوں کے میدان میں نہ آنے کی وجہ سے ایسے لوگ مشہور ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے۔ اور اساتذہ نے بھی کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایک کام آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، بالکل اندازہ نہیں تھا، بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی صلاحیت ہے یا میں کر سکتا ہوں۔ خاص طور پر یعنی تقریباً 10 سال تک میری فیس بک پر آئی ڈی رہی، لیکن تصویر دینا یا اپنا کچھ، بالکل میں آپ کو بتانا کہ کچھ میں بول نہیں سکتا تھا کہ اپنے بارے میں لکھنا یا اتنا اعتماد ہو کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک بہت مختصر سطح پر ہم نے جمعہ کے دن ایک پروگرام رکھا کہ جو بچے پڑھتے ہیں کراچی میں خاص طور پر، تو اس میں بہت سارے گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جمعہ کے دن ادارے میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جمعہ کے دن ان کا ضائع ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، تو چلو ان کے لیے عربی کے حوالے سے پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے جمعہ کے دن 2 گھنٹے کا پروگرام رکھا۔ اب جب ہم نے پروگرام رکھا تو اس میں ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا کہ استاد جی ایک تو یہ اس کی ویڈیو ہونی چاہیے، آن لائن چلنا چاہیے، دوسرا ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں جس کے اندر ہم یہ اسباق آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی ہم غیر حاضر ہوں تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں 25-26 لوگ شریک ہوئے۔ تو اس کے بعد میں جب مواد بھیجتا تھا تو بار بار وہاں پر یہ بات آ رہی تھی، خاص کر فیس بک پر لوگ لکھتے تھے کہ مطلب ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں لکھا کہ اگر کچھ ساتھی گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ یہاں میرے ساتھ وہ ہوا کہ جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یقین کریں کہ 2 ہفتوں میں میرے گروپ میں 5000 لوگ جڑ گئے۔ ہوئے ہوئے 5 گروپ بنے، 5000 گروپ، 25 سے اچانک 5000 میں تو حیران ہوں کیا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو یہ اس طرح ہے کہ شروع میں انہوں نے نام سنا ہے اور دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سال سے زیادہ ہوا ہے، تو ابھی تقریباً 10,000 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ چلو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں مطلب کوئی اکیڈمی کا اس وقت بھی کوئی تصور نہیں تھا، بس یہ کہ میں پڑھاتا تھا، وہ اسباق بیچتا تھا، ویسے ہی بیچتا تھا، مطلب نہ کوئی فیس نہ کوئی خاص ٹائم، جو بھی بس میرے ذہن میں آیا کہ یہ چیز مفید رہے گی، گروپ میں بیچ دیا، فیس بک پر دے دیا۔ لیکن اس کے بعد پر لوگوں کے میسج آنے لگے کہ ہمیں سکھاؤ۔ اب میں تو پڑھاتا تھا، میرے پاس تو اتنا وقت تھا نہیں، اگر پڑھاؤں بھی تو کس کس کو پڑھاؤں۔ تو یہ جو کام ہوا اکیڈمی، یہ بھی اس طور پر شروع ہوا کہ کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے کلاس بنائی ہے اور اتنی فیس ہم نے مقرر کی ہے اور اس وقت آپ نے پڑھانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اکیڈمی پہلے ہی بن گئی، صحیح۔ یعنی وہ بندے خود جڑ گئے، خود ہی کلاس بنائی، خود ہی اچھا گروپ انہوں نے بنایا تھا، انہوں نے مجھے ایڈ کیا اور پھر مجھے ایڈمن بنایا اور کہا کہ
تو وہ ہماری پہلی کلاس تھی، اس طرح اکیڈمی کی ابتدا ہوئی۔ پھر جب میں نے شروع میں میرا ذہن یہ تھا کہ آن لائن کو میں بالکل سنجیدہ نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا یہ ایسی بس چیز ہے، ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ جو ساتھی میرے ساتھ شروع میں شامل ہوئے تھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن 3 مہینے بعد وہ بول رہے ہیں، تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہی کہ اچھا یہ میرے ساتھ پڑھتے ہوئے بولنے لگ گئے ہیں۔ پھر میں نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا اور بہت سارے کورسز میں نے خود مرتب کیے، اور اس میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا کہ جن غلطیوں کی وجہ سے مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ غلطیاں میں نہ کروں، اور ایسا نظام ہو، ایسا منہج ہو تو نیٹ پر یا جو بھی چاہے مصر کا نصاب ہو یا سعودی عرب کا، جہاں کا میں نے کم از کم 200 300 مکمل تو نہیں پڑھ سکا، لیکن بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی کہ ان کا نصاب کیا ہے، یہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو وہاں پر میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا، یعنی زبان سکھانے میں کیا کرنا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو زبان آپ سکھا رہے ہیں اس زبان کے الفاظ اور جملوں کو بار بار سیکھنے والے کے دل میں، دماغ میں کان میں، زبان میں ڈالنا ہے۔ یہ جو بھی طریقے اس کی آپ استعمال کریں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ بار بار ہو، بس بار بار تکرار میں ساری چیزوں سے میں نے یہ اخذ کیا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فطرت کا طریقہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، صحیح بات. لیکن ہم اس سے ایک بات بار بار کرتے ہیں، بار بار میرا ایک میرا وہ بچہ ہے، وہ 3 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہے، جو جی وہ آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، جی کھا رہی ہوں شروع ہو گیا ہے۔ جی تو اس کو تو ہم وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہی چیز سیکھ رہا ہے وہ بول بول کے، تو یہ تو بار بار یہ مطلب یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ بار بار اس کے سامنے بول دیا، جیسا چھوٹا بچہ اپنے والدین سے گھر میں سنتا رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا، اس کو دیکھ کر کے پھر میں نے خود نصاب بنایا ہے مختلف، یعنی جس طرح ابتدائی ہے ان کا الگ نصاب ہے، یا جن کو آتا ہے، خاص کر ہمارے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کو تو گرامر کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کا جو میں نے نصاب بنایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی گرامر نہیں ہے، اس میں صرف ڈائریکٹ زبان ہے۔ صحیح. اور ویسے بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ شروع میں گرامر نہ ہو، شروع میں زبان ہو، اس لیے کہ گرامر ہم کیوں سیکھتے ہیں، یعنی جس زبان کی بھی گرامر ہے، گرامر کا مطلب ہے کہ غلطی سے بچنے کے لیے قوانین سیکھنا۔ تو مطلب غلطی سے کون بچے گا؟ وہ بچے گا نا کہ جو، مطلب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس راستے پر آپ نے جانا ہے لیکن غلطی نہیں کرنی ہے، تو آپ جاؤ گے نا، جانا لازمی ہے۔ تو آپ زبان بولو گے تو غلطی کرو گے، پھر آپ کو گرامر بچائے گا۔ جب آپ نے زبان بولی ہی نہیں ہے تو گرامر آپ کو کس چیز سے بچائے؟ ایک چیز ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے اس پر بڑا غور کیا اور عرب کو بھی سنا، اور اس حوالے سے میں نے ایک نصاب ترتیب دیا، اس میں اچھا، فضلات میں بھی میں پڑھائے۔ آپ سے ایک سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس میں. 2-3 سوال میں آپ سے نا بہت آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جی پہ. ایک تو یہ ہے کہ جیسے بات ہو گئی کہ زبان اکثر جو ہے وہ کمزور رہ جاتی ہے بولنے کے اعتبار سے، جی اور آپ نے سننے کا بھی ذکر کیا کہ سننا ایک الگ جہت ہے اور بولنا ایک الگ ہے. تو لگتا ہی یوں ہے جیسے جو لوگ پڑھنے کے اندر ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا ان کا اچھا ہو جاتا ہے، لیکن سننا اور بولنا ان کا کمزور رہ جاتا ہے. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے 8 سال عربی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اگر اس کو بول نہیں سکتا، جیسے ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو یعنی انگلش میڈیم سے مراد وہ اسکولز نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا انگلش بول بول کے کرا دیتے ہیں، لیکن جیسے یونیورسٹیوں میں جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ سب انگلش میں پڑھتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس لوگ جاب کرتے تھے، کلائنٹس کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے انگلش میں، تو ان کی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، تو وہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے. تو ایک پہلو ہے عیب کا کہ یار آپ نے اتنے سال انگلش پڑھی ہے اور اتنے سال آپ نے عربی کتابیں پڑھی۔ عربی پڑھی ہے، اور اب آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کل کا دن کیسا تھا، یار عمرہ کرنے چلے گئے ہیں، تو کسی ٹیکسی ڈرائیور کو کچھ ایڈریس ہی بتانا ہے تو وہ بھی بتانے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، تو اور آپ تعارف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عالم ہوں. تو ایک عیب کو دور کرنا ایک چیز ہو گئی، اس کے لیے عربی بولنا آنی چاہیے. جیسے دوسری جہت یہ ہے کہ آپ نے سب پڑھ لیا ہے، تو اب آپ تھوڑی سی اگر پالش کر لیں اپنی عربی، کسی میڈیا میں آپ نے جانا ہے یا ترجمہ یا جاب کرنی ہے اس میں، تو اس میں اگر آپ مہارت رکھ لیں ترجمانی کا یا کوئی بھی، بعض لوگ کتابوں کے ترجمے کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرا پہلو ایک طرح سے ہے. اگر ہم اس سے قطع نظر ہم ایک دین کے اعتبار سے بات کریں کہ دین پڑھنے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی آنی چاہیے، ایک تو یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا.
اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے اس پہ لوگ پھر کاوشیں بہت سی ہوتی ہیں کہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں سے دین نہیں، ہاں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اور قرآن کے لیے وہ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں یار عربی تو ہم صرف نہ وہی والی چیز شروع کروا دیتے ہیں۔ اب اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بزی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ نہ جب اس کی گرامر اور گردانے اور وہ چیزیں جب وہ کرتے ہیں 2-3 مہینے کے اندر، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، اور تو وہ تو ہم کہتے ہیں ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی صحیح طرح، تو وہ پھر نہ بیچ میں رہ جاتے ہیں 4 مہینے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو گریجویٹس فضلاء، یعنی کہ جن کے پروگرام 2-2 سال کے 3-3 سال کے، جن کو ہم جو ہے نا پڑھائیں گے فاسٹ پیس، اس کے اندر پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ بیچ میں نا کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی مشکل ترتیب ہے کہ وہ نہ مزہ آتا ہے اس کا، نہ تاثیر ملتی ہے، تو وہ پھر بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دین کا طالب ہے، یعنی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اس نے عربی سیکھنی ہے، اگر میں کہوں کہ آپ اس سے مخاطب ہیں، تو اس کا کیا لاہ عمل آپ دے سکتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے، جو آپ عربی سکھاتے ہیں، اس کے بعد کیا صرف نحو آسان ہو جائے گی، یا قرآن جو آپ کی اپروچ تکلم والی اپروچ ہے، بولنے والی اپروچ ہے، اس سے کیا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا، یا اگر وہ کرنا ہے تو وہی راستہ ہے اور وہ مشکل ہے اور اس کے لیے سالوں سال ہی چاہیے؟ دیکھیے آپ کے سوال تو دو ہو گئے نا، ایک ہوں، تو یہ ہے کہ مطلب بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے دینی اداروں میں بھی، تو اس میں عربی نہیں آتی، یا دنیاوی اداروں میں، عصری اداروں میں تو وہاں انگلش۔ جی اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ جو مطلب درسی نظامی انہوں نے نہ کی ہو، لیکن ایجوکیشن انہوں نے کی ہو، اور بعد میں ان کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے اللہ کے کلام کو بھی سمجھنا ہے، جی تو اس کے لیے جہاں تک پہلی بات ہے تو یہ مطلب یہ ایک دن رات میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو عربی زبان کبھی ہماری مطلب کسی بھی طور پر رہی ہی نہیں ہے۔ یعنی مغل حکومت جو ہے، اسلامی دور تو وہی گزرا ہے، ابھی تو ہم انگلش کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں بھی عربی کوئی سرکاری زبان نہیں تھی، سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو عربی زبان کو کبھی اہمیت ملی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ کوئی گلہ یا شکوہ کریں کہ بھائی عربی نہیں آنی، کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک اس ہے، طرح ہے۔ دوسرا ایک تکلم کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو یہ ایک مستقل چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک زبان کو بولنا، اور ایک ہوتا ہے زبان کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں جتنی بھی کوشش ہوئی ہے وہ اس حد تک ہوئی ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ پڑھانے والا پڑھنے والے دونوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے۔ دوسرے کہ ہم زبان کو بطور زبان پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بطور سبق پڑھاتے ہیں۔ جو بھی ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے زبان کی بھی ایک سبق ہے، وہ گھنٹہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ زبان اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا کے ہم بولیں گے۔ تو کوشش اس بات کی اب چونکہ ہونی چاہیے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا یہ جو تجربہ تھا یہ غلط رہا ہے کہ ہمارے فضلاء کو عربی نہیں آتی تھی، یہ ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ تو اس کا تکلم کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ارادہ ہو اور صحیح نصاب اور منہج اگر دے دیا جائے تو بہت کچھ جو پڑھ لیتے ہیں، تو میرے خیال سے سب سے آسان کام اس میں عربی بولنا ہے، یہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ ماحول بن رہا ہے ہر جگہ پر، اور اس پر توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ محنت انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی، اور زبان کو جس طرح گرامر کو جو اہمیت دی گئی ہے، عربی گرامر کو، ابھی عربی زبان کو جس طرح بولنا چاہیے، بولنے کے حوالے سے بھی توجہ ہوگی۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو ایجوکیشن لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تعلیم، وہ ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا مطلب کس طرح وہ سمجھنا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ پڑھیں پھر آگے پڑھائیں؟ یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو کہ آگے پڑھیں۔ اگر یہ ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ انہوں نے جس طرح ایک عالم دین اپنا وقت سارے لگاتا علوم ہے پڑھ، اس عالم پڑھے۔ لیکن اگر اس حد تک ہے کہ ہر کسی کو نا بڑا شوق ہوتا ہے نا، اگر آپ کو بڑا کوئی اچھا ناول ملا اردو میں، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ ناول تو اصل انگلش میں ہے، تو کتنی یار اس کا پتہ نہیں انگلش میں کیسے ہوا ہوگا، یا آپ کو اردو میں۔ تو اس طرح اگر کسی کا شوق ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ عربی میں کس طرح ہوا، ترجمہ تو میں نے پڑھ لیا، تو اس کے لیے میرے خیال سے پھر جو تفسیریں ہیں اس کی عربی آنی چاہیے۔ وہ پھر اتنا زیادہ وہ صرف اپنے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں،
تو اس کے لیے تقریباً پھر یہ کرنا چاہیے کہ شروع میں تکلم ہو جائے. تکلم میں اس میں جو وقت مقرر کیا گیا ہے عام طور پر جو ہم کرتے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، زبان سیکھنے میں ہم ان کو بچے ہی سمجھیں گے. آپ جانتے ہیں ہر زبان سیکھنے میں ہم بچے بالکل ہوتے صحیح ہیں. کوئی بھی نہیں زبان اگر میں سیکھ رہا ہوں میں اس میں بچہ ہوں. بالکل صحیح تو اس لیے یہ جو انگلش عربی سیکھ رہے ہیں قرآن کی، تو ان کو ہم بچوں کی طرح شروع میں اگر اس طرح کیا جائے کہ 2 مہینے میں ان کو 200 300 یا 500 زیادہ سے زیادہ مفردات، الفاظ، چیزوں کے نام یاد کروا لیے جائیں، اور مختصر جملے جیسے قم، اٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ، یہ کیا جائے. پھر اس سے آگے آسان انداز میں ان کو محسوس نہ ہو کہ ہمیں گرامر پڑھائی جا رہی ہے. ان کو یہ محسوس نہ ہو، ان کو زبان پڑھائی جا رہی ہو لیکن گرامر اس کے ساتھ خود بہت ہوتا ہو. جس طرح ایک بچہ سیکھتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہم بتائیں گے. لیکن اگر اس طرح ہو جائے کہ پہلی دن سے مثلا ہم ان کو کہ یہ یاد کرو، سبق دے دیا، ضربہ ضربا ضربو ضربت، وہ پھر بولے میں تو قرآن سیکھنے آیا تھا یہ کی ضربہ پر لگا دیا. بالکل اور یہ سب جیسے کالج سے ہمارے ساتھی آتے ہیں اور اولا میں جیسے پہلے دن کلاس میں بیٹھے ہیں وہاں ضربہ ضربا سے شروع ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اس میں 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ اس طرح کرنا چاہیے کہ بول چال ہو. دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کو بتانا چاہیے. یعنی قرآن کریم کے وہ آیتیں ہیں جو بالکل آسان ہے نا، جی تو ان کا ترجمہ بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا رہے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم قرآن میں جا رہے ہیں. تو اصل تو ان کو زبان سے کہنا ہو، لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں بھی ہم ہر دن پڑھیں. خاص کر مثلا میں نے ایک لفظ ہے نا، انا اور انتا، انا میں، انتا آپ. تو اب وہ آیتیں جن میں یہ آیا نا کہ انا یوسف مثلا، اب آپ نے ان کو بیان یوسف قرآن کی آیت ہے. تو اس طرح جب ہم ان کو ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں گے اور عربی بھی پڑھائیں گے دونوں ساتھ ساتھ، تو میرے خیال سے وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم دور جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے جو لوگ روزانہ 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں یا ہفتے میں 3 گھنٹے نکال سکتے ہیں، ان کا کوئی سفر ایسا طے ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر عربی اتنی سمجھ لیں کہ بول بھی سکیں، اور جب قرآن کو پڑھیں تو ان کو الفاظ کی حد تک مسئلہ ہو تو ہو، لفظ کا مطلب نہیں آتا، لیکن ان کو مطلب کتنا قرآن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب پڑھ کے اس کا ترجمے سے اثر لے سکتے ہیں، وہ جو زبان والا اثر ہے؟ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ بہت آسان ہے. بہت، یعنی اس میں کچھ الفاظ تو ظاہر ایسے ہیں کہ جو مشکل ہیں کچھ، لیکن عام جو الفاظ ہیں وہ بہت یعنی آسان ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو حفاظ سسٹم اس وقت چل پڑا ہے بڑا کامیاب ہے. تو اس میں 13 14 سال کے بچوں کو ہم یہ کراتے ہیں کہ تقریباً پورے سال میں 5,000 کے قریب الفاظ یاد کراتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تقریباً وہ 80% وہ ترجمہ کرتے ہیں. اچھا، ایسا ترجمہ کہ بالکل زبردست گرامر کا خیال رکھتے ہیں، وہ مکمل گرامر کو دیکھتے ہوئے وہ. البتہ جو الفاظ مشکل ہے تو وہ الفاظ مشکل تھے جو ایک عالم دین کو بھی باقاعدہ دیکھنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے ہر زبان کے صحیح ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی تشریح کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے. تو عام آیت ہے جو اس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو زیادہ مشکل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے بول چال کے لیے تو کافی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے پھر سال سے کچھ زیادہ وقت چلے وقت لگے. تو لگ جائے، لیکن جی جی اس سفر میں جو میں سمجھتا ہوں نا، یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، جی جی یا جو باقی کام بھی کر رہے ہیں، جی وہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت وہ 1 گھنٹہ ہی دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ اب ایسا کوئی جگہ ہونا، جیسے میں مدرسے میں پڑھا ہوں تو اس میں 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے بڑی محنت سے سمیٹا ہوا تھا جی چیزوں کو، جی لیکن وہ 3 گھنٹے میں صرف درس ہی ہوتا تھا. جی پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب جا کے ہوم ورک کرو، یہ دیکھو، وہ کوئی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کمزوری بھی رہ جاتی ہے، اور سب کمزوری نہ بھی رہے کیونکہ لوگوں نے ویسے تو ان کا ذہن چل رہا ہوتا ہے، بہت پڑھے تو ہوتے ہی ہیں چیزیں، لیکن ان کو نا ایک گلٹ رہتی ہے، ایک پچھتاوا سا رہتا ہے کہ یار ہم جو ہے نا نہیں کر رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں کہ وہ اپنا وقت کسی طریقے سے اگر نکال لے، اسے اتنی ڈیمانڈ ہو کہ بھائی تم 1 گھنٹہ نکال لو، جی باقی کام ہمارا ہے. تو اس میں نصاب ہی ایسا ہو کہ جس کے اندر بندہ آئے، اگر وہ کام اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس دن وہ کام ہی کرے پھر، کیونکہ وہ ایک سفر ہوتا ہے نا جی کہ تم نے جب تک یہ مشقیں نہیں کی تم آگے کیسے چلو گے. جی تو تم آج مشقیں ہی کر لو، لیکن وہ 1 گھنٹہ ہی نکالے، اور 6 مہینے نہیں تو سال لگ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے 5 سال لگ جائیں. وہ وقت کا کسی کو جلدی نہیں ہوتی کہ میں نے 1 سال میں چیمپئن بننا ہے.
بس یہ ہے کہ اس کو ترقی نظر آنی چاہیے، اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ تو آپ کے پاس مطلب ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے عربی پڑھنی ہے تو ہم آپ کی طرف بھیج دیں گے کہ ان سے پڑھ لیں، لیکن پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام ایسا ہو جو عربی زبان جو ہے نا ان کی چل پڑے اور پھر وہ قرآن کے اندر مدد بھی کرے ان کی جیسے۔ بالکل آپ نے درست سوال کیا ہے۔ اس وقت ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآنی عربی۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا مقصد وہی ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے صحیح ہے، کہ ہم عربی سکھائیں، لیکن اس عربی سکھانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کا پڑھنے والا قرآن کو سمجھے۔ تو اس کی جو ترتیب ہے بڑی اچھی ہے، اور ساری مثالیں، مثلا اگر آپ کسی کو زبان سکھا رہے ہیں اور مثالیں اس میں آپ جو دے رہے ہیں وہ قرآن کریم سے دے رہے ہیں، تو اس بیک وقت وہ دو چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک قرآن کریم کو اور ایک عربی زبان کو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کے اپنے مقصد ہوتے ہیں نا۔ اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جا کے وہاں پر کام کرے، ہاں اس کو اگر میں عربی پڑھاؤں گا تو وہ الفاظ، وہ جملے، وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جو وہاں سے۔ لیکن اگر کوئی مجھے بولے گا کہ میں قرآن سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میں اس کو عربی زبان میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو اس کو قرآن سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ صحیح ہے، تو ظاہر ہے یہ میرے ہاں سے اتنا وہ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، لیکن ہر کسی کے اعتبار سے ایک الگ پھر اس کے لیے ایک ترتیب بنانی ہوگی۔ مثلا اگر کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم محنت کریں گے کہ شروع 6 مہینے میں عربی پر لگا دے، پھر قرآن کریم شروع کرے۔ اگر صحیح کسی نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا وقت لگائیں، سب کچھ کرے، لگن بھی ہو، شوق بھی ہو، تو یہ بہت کچھ کر دیتی ہے۔ ابھی مجھے چند دنوں پہلے ایک صاحب نے میسج کیا، اور وہ عربی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ مجھے آتی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ کی کہ نہ میں کسی اسکول میں گیا اور نہ مدرسے میں، وہ کوئی کسی بیماری ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر وقت چارپائی پر پڑے رہتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا پھر عربی کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے جس چیز سے سیکھی وہ تو بڑی عجیب ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں جو علماء کرام کے وہ ہوتے ہیں، مواعظ ہوتے ہیں، نصائح ہوتے ہیں، اس میں کہہ رہے جو وہ جملے استعمال کرتے تھے عربی کے اور وہ ترجمہ کرتے تھے، تو میں اس میں غور فکر کرتا تھا، ہوں، صرف اس میں، وہیں سے سیکھا، وہیں سے سیکھا۔ اس پر ایک اور مثال بھی مجھے یاد آئی کہ ہمارے گاؤں میں افریقہ سے تبلیغی حضرات آئے ہوئے تھے، تو وہ بول رہے تھے اردو۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ اردو افریقہ میں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ گانوں سے، کہ مجھے انڈین گانے اتنے پسند تھے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی گرامر کے، کہہ رہے مجھے انڈین گانے بہت پسند تھے، سن سن کے میں نے اردو سیکھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی سچے دل سے چاہ رہے ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ آپ نے 1 گھنٹے کی بات کی، آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے گا، لیکن یہ طرح لگن ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح موجود ہیں ساتھی بھی، ہمارا ایک جو ٹیم ہے بڑے عربی زبان کے ماہر ساتھی ہیں اس میں، تو اس میں ہم مطلب مختلف اعتبار سے اس کی کیٹیگری کو دیکھ کے، اس کے لیول کو دیکھ کر کے اس حساب سے پھر اس ٹھیک کو ہے۔ ہم پڑھاتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو جیسے آپ نے کہا کہ پوری آپ نے جو ریسرچ کی ہے اور سارے نصاب دیکھے ہیں اتنے زیادہ، اس میں ایک بات یہ آئی آپ کو سمجھ کہ زبان سیکھنے کے لیے اس کا تکرار اور اس کی بار بار مطلب وہ اپروچ صحیح والی اپروچ ہے، نہ کہ یہ کہ اس زبان کو ہم گرامر گرامر پڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن عام طور پہ ہمیں جو ملتے ہیں نا آپشنس، اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے قرآن، تو وہ گرامر والے ہی زیادہ لائن سے ملتے ہیں۔ تو میں اگر یہ سوال اٹھاؤں کہ اگر میں تکلم کی لائن سے اور اس بول چال کی لائن سے اگر میں زبان سیکھنا شروع کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے مجھے زبان بولنی تو آ جائے گی اور گرامر ساتھ ساتھ اس میں آ جائے گی، لیکن قرآن فہمی میں مجھے اس کا کیا خاص فائدہ آپ بتا سکتے ہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر بول چال میری اچھی ہے تو قرآن سے میں کیا پھر تعلق کس طرح کا پیدا ہوگا میرا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اور ایک بنیادی سوال کیا اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ظاہر ہے کسی بھی چیز کو سمجھانے کا آسان طریقہ ہے کہ اس کی مثال دی۔ کوئی مثلا اردو زبان کو لے لیں، کوئی بڑا اچھا شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لیکن اس شعر کے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان اشعار کا ترجمہ کیا، کوئی تشریح کی اسی زبان میں نے آپ کو سمجھایا، کیا آپ کو مزہ آ سکتا ہے جو اس کے اصل سمجھنے میں ہے؟ یعنی اگر آپ کو الفاظ خود بہت آتے، مثلا علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے جس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے، وہ اشعار جب میں براہ راست اس کو خود اگر وہ مجھے الفاظ آ رہے ہوں
ان کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. دوسرے کہ میں تشریح کروں پھر وہ ایک عام سی بات بن جاتی ہے. یہی مثال قرآن کریم کی بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ترجمہ سے سیکھتے ہیں. اب ترجمہ میں آ جاتا ہے واسطہ. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بلا واسطہ سمجھنا اور ایک ہوتا ہے واسطہ سے سمجھنا. بالکل. ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی میڈیم آ جائے بیچ میں، کوئی اور بیچ میں اضافی میں آ جائے. اضافی چیز آ جائے کسی کی. قرآن کریم کی جو پہلی ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، یہ ایک الحمد ہے. اب الحمد کا لفظ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے شکر ہے یا تعریف ہے؟ یا آپ کہیں گے شکر ہے یا تعریف ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ دونوں بات کریں. ہاں کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حمد ایسا لفظ ہے، اس میں دونوں لفظ آ رہے ہیں. جی. دونوں معنی ہیں اس میں شکر کا معنی بھی ہے، اس میں ہم مطلب تعریف کی کا معنی بھی ہے. تو قرآن کریم سے براہ راست سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ میں آپ کی کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان جب ہم بولتے ہیں تو دماغ میں ایک خاص اس کے اثرات وہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک خاص ترکیب تیار ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ دور سے کوئی زبان، کوئی آواز آپ سنیں گے نا، تو جو آپ کی زبان ہوگی اپنی، آپ اس آواز کو اس زبان کے مطابق الفاظ میں ڈالیں گے کہ یہ الفاظ کس لفظ سے قریب ہو رہا ہے. اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ اردو میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کی انگلش ہے تو انگلش میں اس طرح قرآن کریم کا اگر لفظ ہم سنیں اور پہلے سے ہمارے دل و دماغ میں عربی کے کھانے تیار ہو رہے ہوں تو وہ فوراً آ کے ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائے گا، بالکل. پھر وہ دل میں چلا جائے گا، اس کا پھر بڑا اثر ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو واسطہ لائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے قرآن کا سوچا، آیت کا، پھر اس کے بعد ہم نے کسی مخلوق کا جو ترجمہ ہوگا اس ترجمے کا سوچا، پھر اس کے ترجمے کے معنی کا سوچا. اب پتہ نہیں جس نے ترجمہ کیا کیسے کیا. اور آج کل تو اور بالکل، اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اب قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی، جی نماز میں پڑھتے ہیں یا اکیلے میں تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک رفتار کے ساتھ ایک چیز چلتی ہے. جی اس میں تو اگر آپ ایک لفظ میں سوچیں گے، اتنا اس کی ترکیب کریں گے، اس جی کی گرامر ڈھونڈیں گے، سیگا ڈھونڈیں گے، تو وہ تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو وہ جیسے پورا کا پورا پیکج اگر ذہن میں بیٹھ رہا ہے تو تبھی آپ اس کا اثر، جیسے دو لوگ دو عربی میں بات کر رہے ہیں، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، جی تو میں آپ کی ساری بات جو ہے نا، جیسے ہی آپ جملہ ختم کرتے ہیں تو مجھے پوری بات بالکل بالکل پتہ ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن پاک کو اگر اس طرح آیات اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ذہن اس کلام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا، کیونکہ بالکل میرا خود تکلم کمزور ہے، بالکل کیونکہ میں اپنے الفاظ جاری نہیں کر پا رہا زبان پر. تو آپ مطلب اس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا، یعنی اس پر ہم یعنی اتفاق کرتے ہیں کہ عربی زبان اگر تکلم کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے اور اس کے بعد گرامر اس میں نکھارتے جائیں گے اس کی، تو پھر آپ کو جملے جو ہے، کوئی قرآن پاک کلام ہے، اس کے جملے پھر آپ پر زیادہ اثر انداز ہوں گے اس میں اپنی بات رفتار یہ کے بھی ہے نا ساتھ. کہ اگر ہم نے پہلے گرامر سیکھ لیے تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے وہ اس کے معنی کے بجائے ہم گرامر وہاں گرامر سوچتے جائیں گے. ہاں، یہی چیز ہے. یہ بڑی اہم. تو اصل اگر ہم زبان کو ایسا بنائیں کہ ہمارے دل و دماغ میں گرامر کے بجائے قرآن کے معانی، اس کے جو مفاہیم ہے، جو چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان ہماری زبان بن جائے. بعد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایک ایسی زبان بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر عربی سیکھ رہا ہوں تو میں عرب سے کم ہوں گا، اگرچہ میں کتنا ہی اعلیٰ. ایسا نہیں ہے. یعنی عربی زبان اگر آپ سیکھیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عرب سے بھی اچھے ہو جائیں. دنیا میں کوئی بھی زبان ہو، یہ میں آپ کو بڑی اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، کوئی بھی زبان ہو نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی کیوں نہ لگائیں پھر بھی آپ اس زبان والوں کی طرح نہیں. مثلا میں ایک بہت بڑے جو ام القرا یونیورسٹی ہے اس کے جو انگلش کے استاد ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نے 25 سال لگائے ہیں انگلش سیکھنے پر، اس کے باوجود مجھے سرٹیفکیٹ یہ ملا ہے کہ اس کی دوسری زبان جو اس نے سیکھی ہے اس طور پر یہ اس میں 1 نمبر ہے. یعنی ابھی بھی اس کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا کہ یہ میری زبان ہے. صحیح ہے. عربی ایسی زبان ہے کہ اس میں آپ سیکھتے ہوئے آپ کی اپنی زبان آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اتنے ماہر ہو سکتے ہیں کہ زبان جو جن کی ہے وہ بھی اس طرح ماہر نہ ہو. اس کی ایک تازہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی امتحان ہوئے جامعۃ الازہر میں. جامعۃ الازہر مشہور یونیورسٹی ہے مصر کے اندر. تو اس میں عربی اور عربی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو قسم ہے، اس کے امتحانات ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عجم کے لیے نہیں، عام، یعنی اس میں زیادہ عربی پڑھ رہے ہیں، ظاہر پاکستانی تو کم ہوں گے. اس کے باوجود شروع کے جو 10 پوزیشن ہیں اعلیٰ، تو ایک تو پہلی پوزیشن پاکستانی لڑکے کی ہے.
یعنی مصر کے سطح پر ایک پاکستانی سارے عرب کو ہرا رہے، باقی 9 کے 9 عجم کی، عرب مصری لڑکا ہے وہ 10ویں نمبر پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عجمی آدمی بھی اگر محنت کرے نا تو وہ عربی کو اسی طرح سیکھ سکتا ہے، بلکہ ان سے اچھا سیکھ سکتا ہے جیسے عرب بولتے ہیں، اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کی جتنی حفاظت ہوئی اس میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، ائمہ لغت ہے، وہ عجم ہی ہے۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے لیکن اس کہ پر ویسے کچھ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، یعنی میں نے سنا ہے کہ اس میں تفاسیر میں یا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے لوگ جو ویسے مشہور ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جی اس کو کیا پتہ عربی کا، تو یہ تعصب آپ کے خیال سے ہے یا واقعی کوئی اس میں رہ جاتی ہے پھر بھی چیز؟ نہیں بالکل نہیں رہتی، خاص کر قرآن کریم کے سمجھنے والے جو ہے نا دو شمار ہوتے ہیں، ایک عبد القادر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت بڑے ہیں۔ تو جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ عجم ہیں، اور انہوں نے قرآن کو سمجھا تو بڑا صحیح سمجھا ہے۔ تو کوئی شاید تعصب کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوگا، ویسے حقیقت یہ ہے، خود عرب کا یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو میں نے ایک بات بتائی نا کہ مصر میں یہ اس طرح ہوا ہے، تو ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں دمشق کے جو یونیورسٹی ہے اور مصر کی یونیورسٹی ہے، ان کے اساتذہ ہیں، مطلب بڑے بڑے پروفیسر ہیں۔ تو میں اس گروپ میں موجود ہوں، تو اس میں پھر آپس میں وہ بات کر رہے تھے نا کہ مطلب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس میں ایک پروفیسر نے بڑی اچھی بات کی کہ تو اس میں تعجب کی کوئی بات تو نہیں، آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، ہمیشہ یہ عجب ہی آگے رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کو اس بات کا اعتراف ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر محنت کریں تو ہم ایسی عربی سیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عرب بول رہے ہیں یا اس سے بھی اچھا، اور قرآن کریم کو جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کوئی سنتا تھا اور وہ اثر قبول کرتا تھا، اس طرح آج بھی ہم اثر قبول کر سکتے صحیح ہے۔ ہیں محنت کرنے کے بعد۔ اچھا، ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس پر ہم بڑا خوش بھی فخر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایک میجورٹی طبقہ دیکھتے ہیں جو مسلمان ہے، وہ اس کی بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یا ان کے علم یعنی ان کی تعلیم کے اعتبار سے، تو اس میں ہم ایک اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو آ جائے تو اس کو موٹی موٹی چیزیں پتہ چل سکیں، کچھ تاریخی پہلو ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ تھوڑا بہت صورتیں ہیں، اور یہ چیزیں ہم جیسے لگتا ہی ہوا ہے کہ کم سے کم پر اکتفا ہے کہ بس بچہ یہ تو کر لے۔ اس میں بھی اسلامیات کے نام پر اخلاقیات پڑھاتے ہیں، ہاں اخلاقیات ہے، اور سچائی ہاں کی اس طرح کی چیزیں بڑھتے ہیں۔ اخلاقیات ہیں۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو بڑی ضروری ہے، اور جو خاص طور پہ ہم جب بڑوں کو پھر دیکھتے ہیں جو مسلمان 40 سال کے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک دم ان کے اندر ایک جذبات ہے، یار قرآن پڑھنا ہے، یار قرآن ہی نہیں پڑھا ہم نے، اور پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کورسز، ڈھونڈتے ہیں کوئی پڑھا دے، سارا کچھ کر دے۔ تو ہم کیوں نہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، کیوں نہ ایسے نظام کو سوچیں اور مطلب اس کو امپلیمنٹ کریں کہ جس میں بچہ جب زندگی کی ذمہ داریوں میں گھستا ہے، میں سمجھتا ہوں 8ویں جماعت سے پہلے یعنی اس کے بعد 9ویں سے ایک دم اس کے سامنے ایک عزائم آنے شروع ہو جاتے جی، ہیں، تو 8ویں جماعت تک ہم اس کو عربی بھی پڑھا دیں، اور اس کا کم سے کم قرآن پاک کا جیسے ترجمہ اس درجے کا پڑھا ہو کہ وہ عربی زبان کے ساتھ، آپ نے ذکر کیا بھی تھا کہ آپ کے مدرسے میں 5000 الفاظ یاد یاد کروا جاتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا بہترین ترجمہ، اور عمر چھوٹی ہی میرے 13-14 13-14 سال میں وہ نظام کیوں نہیں جو ہے ہمیں ملتا، یا کیا اس میں کوئی دقت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے بس ارادے کی دیر ہے کہ جتنے لوگ اسکول جا رہے ہیں بچے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ اس سے بھی استفادہ کر کے یہ ٹارگٹ بھی اپنا ساتھ ہی پورا کر لیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گا، اس میں اخلاقیات بھی آئیں گی، عقائد بھی آئیں گے، قرآن پاک جو ہے نا پڑھنا بھی آ جائے گا، اس میں سب کچھ ہی اس میں شامل ہو جائے گا، اور عربی بھی آ جائے گی ایک زبان کے طور پہ۔ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہمارے جو بر صغیر ہے نا، اس قوم کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے زبانیں سیکھنی ہے۔ اچھا، شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جن کو اتنی زبانیں سیکھنی پڑ رہی ہو جتنی اس قوم کو سیکھنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی ہماری اپنی بات ہے کہ ہمیں اس طور پر کہ میں ایک پشتون معاشرے میں پیدا ہوا تو وہاں میری زبان پشتو تھی۔ کراچی میں اس لیے کہ چونکہ وہاں کی زبان پاکستان کی زبان اردو ہے، مجھے اردو سیکھنی پڑی، اور چونکہ میرے دین کی زبان عربی ہے تو عربی سیکھنی پڑی۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اور دنیا کو سمجھنے کے لیے انگلش ضروری، تو اب وہ ہم سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔
تو میری طرح ہر ایک بر صغیر، پاک و ہند اور بنگلہ دیش اس طرح ممالک کی قسمت میں یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ زبانیں سیکھنی ہے، یعنی ان کی قسمت یہ بات لکھی چکی ہے۔ حالانکہ آپ جاپان میں چلے جائیں، فرانس میں، وہ ایک ہی زبان ہوگا کہ اپنی زبان ہے، سب کچھ ان کی اپنی زبان میں ہے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ضرورت تو وہی چیزیں ہیں جس سے وہ کمائے کھائے، دین کا تو ان کی دینی زبان تو کوئی ہے نہیں، اور ملحد ہیں اکثر۔ لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم ایک زبان پر گزارا کریں، ہمیں تو زبانیں سیکھنی ہے، شروع ہی سے سیکھنی ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم، تو پھر یہ زبان ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے، شروع ہی سے ہم اس پر زور ڈالیں کہ آپ نے اردو تو ظاہر ہے ان کو آتی ہوگی، کہ آپ نے انگلش بھی سیکھنی ہے، عربی بھی، تو ایک بچہ یہ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، ہوا یا نہیں؟ اس پر عربی کے لسانیات کے ایک بڑے ماہر ہیں، ڈاکٹر عبداللہ دنان صاحب۔ انہوں نے تجربہ کیا ہے، ذاتی تجربہ کیا، اور وہ پورا تجربہ جو انہوں نے کیا ہے وہ مسلسل ریکارڈ کیے انہوں نے، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ بیک وقت اگر گھر میں آپ ایک آدمی ہے، وہ بچے کے ساتھ اردو بول رہے ہیں، باقی افراد انگلش بول رہے ہیں، تو وہی بچہ بڑے ہو کر کے دونوں دونوں زبانیں بولتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بچے کا مطلب کیا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، تو اگر اس سے بڑا ہوتا ہے پھر تو کر ہی سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم عزم کریں کہ ایک بچے کو ہم اگر انگلش اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ دنیاوی کی کامیابی ہو، تو ہر عربی میں اتنا سکھائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، اور اس حد تک سمجھے جس طرح اس کی ضرورت ہے نا۔ ظاہر ہے اس نے مفتی تو نہیں بننا، عالم ضروری نہیں کہ ہر کوئی مفتی بن جائے، لیکن اس حد تک سمجھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ان الفاظ میں ہے، تو میں ترجمہ کے بغیر سمجھنے لگ جاؤں۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے لیے ترتیب بننی بھی چاہیے اور بن بھی سکتی ہے اچھا، اس میں۔ میں ابھی آن لائن پڑھا رہا ہوں نا، جی تو اس کے اندر میں نے اکثر ماں باپ کے ساتھ جو بات کرتا ہوں، تو چونکہ میں آن لائن ٹیوشن پروگرام جی سٹارٹ کر رہا ہوں، جی تو اکثر مجھے وہ بتاتے ہیں کہ جی اسکول کے بعد قاری صاحب نے بھی آنا ہے۔ ایک اسکول تو ہے، جی اور اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے آنے قرآن پڑھانا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ پڑھانے ہیں انہوں نے، یعنی انہوں نے تو قرآن پاک کو بالکل پڑھنا سکھانا ہے۔ تو اکثر پھر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ختم ہو گیا جی، یہ بھی ایک لفظ اکثر سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک ماشاءاللہ جی پڑھ لیا، جو 7 سال کی عمر میں پڑھ لیا، بس ختم۔ حالانکہ وہ نہ اس کو ابھی جو ہے نا سمجھ آتا ہے نہ کچھ ہے۔ اور ہمارے ہاں حفاظ بھی ہیں جو کہ مطلب عربی زبان میں قرآن تو سناتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان میں یہ احساس میرا خیال ہے نہیں پایا جاتا، اتنا میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہیں یہ کمی محسوس ہو کہ یار ہم ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں تو سمجھ آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بھی یہ ضرورت ہے کہ بھئی ان کو قرآن ایک پہلے حفظ کا مرحلہ طے کر لیں، اس کے بعد وہ سمجھنے کا مرحلہ جی شروع کر دیں، کم از کم پڑھنے کے اعتبار سے۔ تو اس میں میرے خیال سے ایسا پروگرام ہونا چاہیے۔ میں آپ سے مطلب چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی کچھ سوچئے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم جو قاری صاحب سے پڑھتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائے، اکثر لوگ 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی جی عمر میں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی متصل جو ہے نا قرآن کریم کی قرآن پاک زبان کا شروع زبان ہوتی شروع ہو جائے اور ترجمہ، ہے۔ اور جی ہم آن لائن کلاس جو ہے وہ کریں، جس کے اندر ہم عربی زبان اور دین کی جیسے اس کی کلاس ہو، جس میں وہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پڑھے اور سمجھے، اور عربی زبان بھی اس کو آ جائے گی۔ اس آپ نے جو سوال کیا ہے تو شاید سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے یا یہ نہیں ہو سکتا، تو اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹھک میں، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو درمیان میں وہ کوئی بات ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے چھوٹا بھائی تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ بات کی صحیح۔ گھر سے چھپانے کے لیے۔ تو وہ انہوں نے جب میرے ساتھ عربی میں بات شروع کی، تو میرا چھوٹا بھائی اس وقت 9 سال کا تھا، تو اس نے فوراً کہا انا افہم العربی، میں تو عربی سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے بھی بڑی نئی بات تھی، اس لیے کہ نہ تو ہم نے اس کو کسی مدرسے میں بھیجا، نہ کبھی اس کو عربی اچھا، پڑھائی، کچھ بھی نہیں، نہ کبھی پڑھائی نہ کچھ۔ اب وہ کہہ رہے انا افہم العربیہ۔ میں نے کہا کہ کیف تفہم العربیہ؟ وہ کہہ رہے کہ آپ جو نا گھر میں ہوتے ہیں تو فون پر عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے تھے، اس کو سن سن کے اس نے عربی سیکھ لی ہے۔ اور ہو سکے تو انشاءاللہ اللہ زندگی میں آپ کی اور ہماری بھی برکت دے تو انشاءاللہ ہم کبھی اس کو بھی لائیں گے۔ اور اس طرح صرف عربی ہونا نہیں، تو یہ چاہیے کہ ہماری ایک اگلی پوڈ کاسٹ جو ہے نا عربی میں ہونی چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ عربی میں ہوگی۔ اچھا، یہ صرف عربی نہیں،
یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی نے کس چیز سے عربی سیکھی ہے؟ اسی میرے بالکل آنے سے. صحیح. اچھا، میرے والد صاحب سے اس نے 6 مہینے میں انگلش سیکھی ہے. ہوں 6 مہینے میں اس کو انگلش بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے. اچھا، ہمارے گھر کے قریب اسکول تھا، اس میں سب پڑھنے والے اردو والے تھے. اردو اب اس وقت اس کی عمر 11 سال ہے. پشتو، اردو، عربی، انگلش، یہ چاروں زبانیں اس کو آتی ہے. کبھی انشاءاللہ ہم آپ سے بات بھی کروائیں گے، ہو سکا ضرور تو اگلے ضرور پوڈ کاسٹ میں ضرور اس کو بھی شریک کیا جائے گا ضرور انشاءاللہ. ضرور. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم نے تو ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چیزیں اس بچے کو سکھانی. یہ ہو گیا. تو اگر کسی والد نے یہ سوچا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور عزم کیا، کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ یہ جو 2 سال سے لے کر 7 سال تک عمر ہے نا، یہ فطری طور پر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس میں بچہ زبان بڑی آسانی سے سیکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر گرامر کی سیکھتا ہے. ہاں 7 سال کی عمر تک. 7 سال کی عمر سے آگے پھر کچھ نہ کچھ گرامر کرنا پڑے گا، اور 15 سال سے آگے آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. اگر کسی کی عمر 15 سال سے آگے ہے نا، پھر آپ اس کو بچوں والے طریقے سے بغیر ترجمہ کے پڑھا رہے، پھر نہیں ہو سکتا. نہیں. تو اس میں بڑا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زبان کو سکھائے تو ترجمہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ کرنا چاہیے. تو اس میں عمر کا لحاظ ہے کہ اگر 7 سال سے بچہ چھوٹا ہے، اس کو بغیر کسی گرامر کے، بغیر کسی ترجمہ کے پڑھائیں. اس کو پڑھائیں ایک سے بڑا چھوٹے سے کو. اس سے بڑا ہے تو پھر گرامر کے تو تھوڑا سا کر سکتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں. 15 سال سے آگے پھر آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. جیسے بڑی عمر کے لوگ ہیں تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے آپ کو ترجمہ سے سمجھانا پڑے گا ان کو. تو بچوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس کی ترتیب بھی بڑی اچھی بن سکتی ہے اور بڑی آسانی سے بن سکتی نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس میں بھی کام اس کروں میں گا. آپ بالکل. کو ترتیب بنا کیونکہ مجھے الحمدللہ یہ ایک خوشی اور ایک نعمت میرے ساتھ یہ رہی ہے کہ جب بھی میں نے کوئی چیز جہاں سے بھی سیکھی ہے تو اساتذہ اچھے ہی نصیب ہوئے. ماشاء تو مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں خود بھی جیسے آپ سے اس وقت آج کل کلاسز لے رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ اگر آپ کا جو تجربہ ہو گیا ہے اور جس طرح آپ کا شوق اور پیشن ہے عربی جی زبان کو لے کر، تو اگر ہم یہ مسئلہ نیچے سے ہی حل کر دیں نا، جی جی تو بہت سے مسائل سے ہم جو ہے نا پھر آزاد ہو جائیں گے. بیکاز لوگوں کو براہ راست پتہ چل جائے گا، بچوں کو خاص طور پہ قرآن پاک کا پیغام ہے کیا، اس کا ایمفیسس ہے کیا، اس میں کون سی چیزیں جو ہے نا قرآن بار بار ڈسکس کرتا ہے اور کن چیزوں پہ زیادہ بات نہیں کرتا. تو پھر خود بخود ایک ترجیحات کا تعین ہو جائے گا انسان کے لیے. جی. تو وہ جب نہیں ہوتا تو پھر دین کسی نہ کسی شکل میں. اس میں ایک اور بات میں ایک جی شامل کرتا ہوں، یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے. اور اتفاق نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے. یہ بات ہوگی قرآن اتفاق. اچھا، قرآن سے جو ہم دور ہوئے ہیں، تاریخ اور سب مطلب جو اسلامی فکر کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس امت میں عربی زبان کی فہم اور سمجھ جتنی کمزور ہوتی گئی، قرآن کا سمجھنا کمزور ہوتا گیا، اتنے اختلافات بڑھ گئے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے اس وقت چونکہ وہ عربی کو بڑے اعلیٰ طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ قرآن کریم کا یہ مطلب ہے، بس یہ مطلب ہے، اس میں کوئی اور احتمال ہے نہیں. یہ احتمال اس وقت پیدا ہوا جب ان کو عربی نہیں آ رہی تھی. یہ بہت سارے احتمالات، بہت سارے چیزیں، بہت سارے مسائل جن کا میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، فرقواریت والی باتیں. لیکن اگر سارے فرقے عربی سمجھ رہے ہوتے تو میرے خیال سے وہ اس بات پر لڑتے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے صاف صاف کہا ہوا ہے. صحیح ہے. لیکن اس لیے اس پر ایک اختلاف چل رہا ہے کہ عربی زبان کی سمجھ نہیں گئی. اچھا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں نے آپ ٹھیک کافی ہے. وقت لیا، اور ہم نے کوشش کی کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم اسپیسیفکلی جو ہے وہ بات کریں عربی زبان کے حوالے سے، اور ہم نے بہت سے پہلو پہ بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ اگر کوئی سیکھنا بھی چاہے تو اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا کانٹیکٹ وہ دے سکتا ہوں. اور بہت شکریہ جی. سو بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہماری جو یہ جتنی بھی کاوش ہے، ہمیں قرآن پاک کو لے کر بچوں کو ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ ارلی ایج میں جو ہے نا قرآن پاک سے جوڑا جا سکتا ہے، اور عربی سکھانا جو ہے وہ آسان ہے بہت اگر آپ اس کو بول چال کے طریقے سے شروع کریں، اور اسی بول چال کے اندر اگر اچھی پلاننگ سے ہم پڑھائیں تو قرآن پاک کے الفاظ اور اس کی مثالیں اور اس کی جو تعبیرات ہیں اس کے ساتھ مناسبت، ایک گہری مناسبت پیدا کی جا سکتی ہے. اور اگر ہم یہ حاصل کر لیں 8ویں جماعت تک بچے کی، تو وہ آگے بالکل جو ہے
ساری زندگی کے لیے ایک ہی دفعہ سیکھنا ہے، اس نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہے گا پھر۔ اور ایسے اساتذہ کم ملتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جیسے ایسے بنا لیں، مشن بنا لیں، اور ان کو آن لائن ان کی جو ایک فیسلٹی ہے یہ بہت اہم ہے۔ ورنہ جا کے پڑھنا وہ سب بہت اہم ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر کوئی وہ کر نہیں سکتا اس بزی زندگی کے اندر۔ تو یہ ایک جیسے مجبوری کہہ لیں اس کو آپ، لیکن اس میں ہمیں آپشنز چاہیے، اور ایک جہاد نعیم صاحب جو ہیں ان کی آپشن میرے خیال سے بہت ہی زیادہ ایک مفید ایک آپشن ہے، جس سے فائدہ نہ صرف بچے اٹھا سکتے ہیں، ماں باپ جو انٹرسٹڈ ہیں اپنے بچوں کو عربی کے ساتھ اٹیچ کرنے میں، بلکہ وہ پروفیشنلز جو کہ مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں اب اتنے بزی نہیں ہیں اور جب تھوڑا بہت وقت نکال سکتے ہیں، مڈ لائف کرائسس سے گزر رہے ہیں یا اس کے بعد، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی فیسلٹی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔